آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک انتہائی عظیم خوشخبری کو لے کر کے۔ کتاب و سنت کے اندر بہت سارے ایسے اشخاص کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی ہے، اور آج آپ کے سامنے ہم ایک ایسے عمل کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ انسان اگر اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آئے اور اس عمل کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو اسے ایک کے بجائے دوہرا اجر عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آپ ایک عمل کریں اور اللہ رب العالمین کے لکھنے والے فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کے لیے دوہرا اجر لکھیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں وہ ہمیں جتنا بھی عطا کر دے کبھی کمی نہیں ہونے والی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ عمل کون سا ہے کہ جس عمل کے بجا لانے پر انسان کو دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور مشہور حدیث ہے، امام نسائی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصدقۃ علی المسکین، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسکین پر اگر کوئی صدقہ کرے تو اسے صرف صدقہ کرنے کا اجر عطا کیا جائے گا، اور ایک آدمی جو اپنے کسی رشتہ دار پر صدقہ کرے، جس کے علم میں ہو کہ ہمارا فلاں رشتہ دار محتاج ہے، اسے ضرورت ہے ہمارے تعاون کی، اسے ضرورت ہے ہمارے مدد کی، اور آپ اپنے معاشرے کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھیں کتنے ہی لوگ جو ہماری رشتہ داریوں میں آتے ہیں آج وہ محتاج ہیں، مسکین ہیں، لیکن وہ اپنی زبانوں کو غیرت اور شرم کے مارے آپ کے سامنے نہیں کھولتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان کی خبر گیری کریں، ان کے حال کو پتہ کریں، اور اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان پر صدقہ کریں، ان پر خرچ کریں اپنا مال، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسکین رشتہ دار پر مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے خوشخبری، یہ ہے کامیابی کہ آپ ایک دیں اور رحمان آپ کو ایک کے بدلے دو عطا کرے۔ پہلا اجر کیا ہے؟ صدقہ کرنے کا۔ آپ کی نیت جتنی زیادہ صاف ہوگی اللہ رب العالمین اتنا زیادہ اجر عطا کرے گا صدقے کا۔ اور دوسرا اجر اپنے رشتہ داری کو نبھانے کا، اپنے رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ناظرین ہم قدم بڑھائیں اس عمل کی طرف، ہم قدم بڑھائیں اس عمل کی طرف، تلاش کریں اپنے رشتہ داروں کو جو محتاج ہیں اور ان کا تعاون کریں۔ عام طور سے ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم آپسی نا اتفاقی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں میں صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی مال دینا پسند نہیں کرتے۔ عام طور سے ہماری زبانوں سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، کیا اس کو میں پیسے دوں، کیا میں اس کی مدد کروں، کیا میں اس کا تعاون کروں، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، اس کے معاملات مجھ سے ٹھیک نہیں، اس نے فلاں قسم کی بات میرے تعلق سے کی۔ اللہ کے واسطے ان تمام باتوں کو آج سے بھلا دیجئے، ان تمام باتوں کو آج سے ختم کیجئے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور تیار ہو جائیے سب سے افضل صدقہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف و مشہور حدیث ہے اور معجم الکبیر کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب کی تخریج میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان ایسے شخص کو، ایسے رشتہ دار کو صدقہ دے جو باطنی طور پر اس سے دشمنی رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم اور ہمارے کتنے ہی ایسے رشتہ دار ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی، جو ہم سے باطنی طور پر دشمنی بھی رکھتے ہیں، ان کے معاملات بھی ہم سے بگڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اور آپ اگر صدقہ کرنا چاہیں
تو اپنے ایسے رشتہ داروں پر کریں جو ہمارے موافق تو نہیں ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہیں، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور اس کی مثال اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پڑھیے، ہمارے تعلقات رشتہ داروں سے کن کن باتوں پر بگڑتے ہیں، دنیاوی معاملات میں، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات بگڑے ان کی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کے تہمت کے معاملے میں، جب انہوں نے کہا کہ میں حضرت مصطح اور ان کے گھر والوں پر خرچ نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن مجید کے اندر ان کو یہ حکم دیا کہ آپ کو چاہیے اور اہل فضل کو چاہیے کہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں جو ضرورت مند ہیں۔ انہوں نے اپنے بات سے رجوع کی، بیٹی پر زنا کے الزام کے باوجود بھی، زنا کے تہمت کے باوجود بھی انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور دیگر آیتیں اور حدیثیں جو ہمارے سامنے بیان کی گئی، محض اس لیے کہ ہم اپنے نفس کو پاک اور صاف کریں ہر طرح کی برائی سے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں تاکہ ہمیں اور آپ کو دوہرا دگنا اجر مل سکے قیامت کے دن۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل کریں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔